گاؤں کی عورتیں اپنے بیٹوں، خاوندوں اور محبوبوں کو جنگ پہ جاتا دیکھ کر اونچی آواز سے رونے لگیں اور بوڑھے آنکھوں پہ ہاتھ کا سایہ کر کے ویران کھیتوں کو تکنے لگے۔ رجمنٹ 2 ماہ ہیڈ کوارٹرز پر رکی رہی۔ اس عرصے میں رنگروٹوں کو انتہائی سخت ٹریننگ سے گزرنا پڑا۔ دن میں 12 گھنٹے وہ پریڈ اور مشقیں کرتے اور اسلحے کا استعمال سیکھتے۔ باقی 6 گھنٹوں میں کھانا کھاتے، کپڑے سیتے، بوٹ پالش کرتے اور گپ مارتے۔ اپنی مرضی اور آزادی سے کام کرنے والے کسانوں پر یہ مشینی عمل بہت بھاری تھا۔ اپنے کھیتوں اور باغوں میں وہ اس سے زیادہ سخت کام کرتے تھے، لیکن اب بیلوں اور گھوڑوں کی بجائے خوراک اور بارود کے تھیلے تھے۔ اور اپنے گاؤں میں جہاں وہ اپنی مرضی سے کسی گلی میں کسی کونے پر مڑ سکتے تھے، رک کر باتیں کر سکتے تھے، اب خاص ہدایات کے تحت دائیں اور بائیں مڑنا اور حکم ملنے پر رکنا اور چلنا تھا۔ اس پابندی سے ان کے جسم تھکن سے ٹوٹ گئے، ان کے چاق و چوبند دماغ غبی اور سست ہو گئے۔ اگست کے پہلے دن نعیم پریڈ سے لوٹا۔ آسمان پر ساون کے سیاہ گھنے بادل جمع تھے۔ علی پور کا عبداللہ، جو ساری پلٹن میں نعیم کا واحد دوست تھا، بیرک کے کونے میں بیٹھا کچھا سی رہا تھا۔ نعیم نے پوچھا، تم چاند ماری کے بعد کہاں غائب ہو گئے تھے؟ عبداللہ خاموش رہا۔ آج تو تم کسی کو مار ہی دیتے، اگر دوبارہ ایسا کیا تو گولی سے اڑا دیے جاؤ گے۔ عبداللہ بولا، پار سال انہی دنوں میں نے ایک خوبصورت مچھلی پکڑی تھی، اس کے جسم پر 1000 رنگ کے دانے ہیرو کی طرح چمک رہے تھے۔ آج بالکل ویسا ہی ایک پتھر نظر آیا، میں نے اتنے عرصے سے مچھلی نہیں پکڑی تھی، دل چاہا اس پتھر کو ہی پکڑ لوں۔ مجھے لگا کہ وہ مچھلی ہے اور بھاگ جائے گی، میں نے اس پر فائر کھول دیا۔ نعیم نے کندھے اچکا کر کہا، عجیب مذاقہ خیز بات ہے، اور اس مچھلی کا کیا ہوا؟ اسے میں نے گھر لا کر ناند میں چھوڑ دیا تھا، وہاں کسی نے بیل لا کے باندھ دیے، شاید وہ کھا گئے۔ نعیم نے ہنس کر کہا، بعض لوگوں کے سر میں دماغ بھی بیل کا ہوتا ہے۔ عبداللہ بولا، بعض آدمیوں کے جسم میں دل بھی بیل کا ہوتا ہے، لیکن تمہیں ایک بات بتاؤں، بیل کا دل بالکل آدمیوں کی طرح ہوتا ہے۔ بیل سب سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور روتے بھی ہیں۔ جب میری پہلی بیوی مری تو میرا لاٹھا جو ہمارے گھر میں ہی پیدا ہوا تھا 2 روز بھوکا رہا۔ میری بیوی اسے چارہ ڈالا کرتی تھی، میں باہر گیا تو وہ بھی پیچھے پیچھے آ گیا۔ میں آم کے پیڑ کے نیچے گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گیا، وہ میری گردن چاٹنے لگا، پھر قریب بیٹھ گیا اور میرے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ بڑی دیر بعد میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک آم توڑ کے دیا تو نہیں کھایا، بس سر ہلا دیا۔ پھر آدھا میں نے کھایا تو اس نے بھی چکھ لیا۔ کھانے کی گھنٹی ہو چکی تھی، ہر طرف سے جوان برتن ہاتھوں میں لیے ایک سمت میں جا رہے تھے۔ عبداللہ نے تھکی ہوئی آواز میں پوچھا، جنگ کب شروع ہوگی؟ نعیم نے پوچھا، کیوں؟ تمہیں مرنے کی جلدی ہے؟ میں اس پریڈ سے عاجز آ گیا ہوں، وہاں شاید آموں کے درخت ہوں، وہاں موت بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مرے تو صحیح، یہاں تو قیدیوں کی طرح پڑے ہیں۔ 4 اگست 1914 کو جنگ کا اعلان کیا گیا۔ 5 دن بعد بریگیڈ کو کوچ کا حکم ملا۔ تمام صفوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جوانوں نے رگڑ رگڑ کے بوٹ پالش کیے، اپنی اپنی رائفل کی نالی اور دستہ چمکایا، اپنی وردی کے بٹنوں پر سوڈا گھسا، بالوں میں تیل اور آنکھوں میں سرما لگایا۔ جو تعلیم یافتہ تھے انہوں نے اپنے گھر لمبے لمبے خط لکھے اور دوسروں کو لکھ کر دیے۔ اتنے دنوں کی خشک ڈیوٹی کے بعد جب جنگ کا لفظ سننے کو ملا تو اکتائے ہوئے ذہنوں میں سنسنی دوڑ گئی۔ نعیم نے عبداللہ سے پوچھا، تم گھر خط نہیں لکھو گے؟ عبداللہ کہنے لگا، نہیں، اگر میں مارا گیا تو خط کا کیا فائدہ؟ میری بیوی کے پاس 300 خط بھی ہوئے تو بھی وہ دوسری شادی کر لے گی۔ خط کسی کو کچھ نہیں کہتے، جب ایک دفعہ پڑھ لیا تو ناکارہ، جیسے مرا ہوا آدمی۔ نعیم ہونٹ بھیج کر سیٹی بجاتا رہا۔ گاؤں کی زندگی نے اس کی روح اور جسم کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ اس کے خاتمے پر اس نے اپنے سینے سے ایک بوجھ اٹھتا ہوا محسوس کیا۔ چھاؤنی کی پابند زندگی جس نے گاؤں گاؤں سے آئے ہوئے کسان سپاہیوں میں اکتاہٹ پیدا کی تھی، نعیم کے لیے خوش مزاجی لے کر آئی تھی۔ آدھی رات کے قریب وہ فیروز پور چھاؤنی سے گاڑی میں سوار ہوئے۔ مال گاڑی کے خالی ڈبوں میں بھوسا، گھاس اور باجرے کے ناڑ بچھائے گئے تھے۔ سپاہی اپنے اپنے بستر دیواروں کے ساتھ رکھ کر ان کے اوپر بیٹھ گئے۔ صرف ایک سپاہی جس کے پیٹ میں درد تھا بستر پر سر رکھے گھاس پہ لیٹا تھا۔
ایک کونے میں ایک ادھیڑ عمر پنجابی سپاہی پرانے وقتوں کی کوئی کہانی سنا رہا تھا۔ اس کے گرد 8-10 نوجوان انتہائی اشتیاق سے سن رہے تھے۔ گاڑی اسٹیشن پر رکتی تو ڈبے میں حبس ہو جاتا، لوگ دونوں طرف دروازوں پر جمع ہو جاتے اور نیچے لوگوں سے پوچھتے کون سا اسٹیشن ہے، اور نیچے والے پوچھتے کہاں جا رہے ہو۔ عبداللہ نے نعیم سے پوچھا کیا ہمیں گھوڑے ملیں گے؟ میں نے اگلے ڈبوں میں گھوڑے دیکھے تھے۔ نعیم نے کہا وہ افسروں کے لیے ہیں۔ عبداللہ بولا اگر وہ کہتے تو میں اپنا گھوڑا ساتھ لے آتا۔ اس نے اپنے نیچے بچھی ہوئی گھاس میں سے گیہوں کی ایک بالی نکالی۔ دیکھو نعیم، حرامیوں نے پکی ہوئی فصل اٹھا کے ڈال دی ہے۔ نعیم نے ہاتھ بڑھا کر بالی پکڑی، ہتھیلی پر مسل کے دانے نکالے اور کہا ایک آدھ بالی تو بھوسے میں بھی چلی جاتی ہے۔ ایک آدھ بالی؟ عبداللہ نے تیزی سے کہا، تمہاری فصل کا کیا بنا؟ اور میری کا؟ میری تو ابھی کھیت میں تھی کہ ہم چلے آئے۔ ایک پنجابی سپاہی نے طنز سے کہا، ہم چلے آئے یا وہ ہمیں زبردستی لے آئی؟ عبداللہ نے کہا، ہماری فصلیں سوروں نے کھائی ہوں گی۔ نعیم نے جواب دیا، کل ہمیں بھی سور ہی کھائیں گے۔ پیٹ کے درد والے سپاہی کا درد بڑھ گیا تھا۔ ایک تیماردار نے کہا، صبر کرو، اگلے اسٹیشن پہ تمہیں اتار دیں گے۔ کچھ دیر بعد سپاہی نے چیخ ماری اور مٹھیاں پیٹ میں ٹھوس کر دانت گھاس میں گاڑ دیے۔ کسی نے اپنی چھاگل بڑھائی، لو پانی پی لو، اسٹیشن بس آنے والا ہے۔ اگلے اسٹیشن پر گاڑی رکی تو عبداللہ باہر نکلا۔ یہ ایک چھوٹا سا دیہاتی اسٹیشن تھا جس کے دونوں سروں پر لالٹینیں جل رہی تھیں۔ نیچے گیلی زمین تھی، مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، بارش ابھی ہو کے تھمی تھی۔ دوسری طرف سے آنے والی گاڑی کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ اچانک برابر والے ڈبے میں شور اٹھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک سپاہی بندوق کی نال پر چھوٹا سا سانپ اٹھائے باہر نکلا۔ 4 ڈبے آگے جا کر وہ رکا اور اگلے ڈبے کے دروازے میں کھڑے سپاہیوں کی طرف سانپ بڑھا دیا، یہ لو، بھوپالیوں کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ سپاہی نے لالٹین آگے کی، کیا ہے؟ لے لو، بلوچیوں نے بھیجا ہے۔ سانپ کو چہرے کے اتنا قریب دیکھ کر وہ پیچھے ہٹا۔ اس نے بوٹ کی ٹھوکر سے سانپ کو دور اچھالا اور بولا، ہم بھی جلد ہی تمہیں ایک تحفہ بھیجیں گے۔ عبداللہ چلتے چلتے ہر ڈبے میں جھانکتا گیا۔ آگے MG ڈٹیچمنٹ کے ڈبے تھے، مشین گنوں کی خول چڑی نالیاں دروازوں سے باہر نکلی تھیں۔ اس سے اگلے ڈبے میں اسٹریچر پڑے تھے، اس کے آگے گھوڑوں کے ڈبے تھے۔ مخالف سمت سے آنے والی گاڑی سیٹی بجاتی ہوئی زن سے گزر گئی۔ اس کے کمروں میں روشنی تھی اور پنکھے چل رہے تھے۔ کچھ مسافر اخبار پڑھ رہے تھے، کچھ سو رہے تھے۔ ایک سفید فام عورت چمڑے کے بکسے کے سہارے بیٹھی کہوہ پی رہی تھی۔ واپس آ کر عبداللہ نے کہا، تم نے گاڑی دیکھی؟ ہاں، اس میں ایک عورت بھی تھی۔ نعیم نے مسکرا کر کہا، اچھا۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے دیہاتوں پر رکتی ہوئی یہ مال گاڑی جب تک کسی بڑے اسٹیشن پر پہنچتی، پیٹ کے درد کا سپاہی مر چکا تھا۔